بشر تنزی سے وفا اور ہمیں سردار منی دلدار منوتا سردار اے دوست خدا ہمدرد بشر تنزی سے وفا اور ہمیں سردار منی دلدار منوتا جے سرگار گفتار تو مرشد دین گفتار تو نیکی مرشد دین پیغام تو صلح و مہر و صفا پیغام تو صلح و مہر و صفا سرمایہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ آج کا جو عمل ہے سورہ یاسین کا باموکل عمل ہے، دنیا کا پہلا واحد انگوٹھی والا عمل ہوگا سورہ یاسین کا، جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا حاضرات کرنا آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس عمل کے بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں، جس میں تسخیر کا بھی انگوٹھی والا ہوتا ہے، حب کا بھی ہوتا ہے، تفریق کے جادو کو ختم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کاروباری معاملات کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی 300 سے بھی زیادہ اس کے اعمال ہیں، مگر آج جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ عمل حاضرات کے حوالے سے ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے بھئی کس چیز کی حاضرات کی جائے اور کیسے حاضرات کی جائے، کس طریقے سے حاضرات کی جائے، تو انشاءاللہ تعالی تفصیلی اور مکمل صحیح طریقے سے آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی سورہ یاسین کا عامل ہے وہ حضرات اس عمل کو کرے، جو عامل نہیں ہے وہ ہرگز اس میں ہاتھ نہ ڈالے، ورنہ رجعت کا بھی خطرہ ہوگا، سلب کا بھی خطرہ ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے باموکل عمل ہے، اور اس عمل کو قبرستان میں پہلے کرنا پڑتا ہے، 3 مرتبہ پڑھائی ہے، مگر یہ 3 مرتبہ باری سے باری پڑھائی ہے، اور اجازت جو لیں گے تو اس پہ ہم انشاءاللہ دل کا نشان لگا دیں گے، ان کو اجازت ہوگی اس عمل کی۔ یہ 3 دن آپ کو قبرستان میں اس عمل کو کرنا ہے، بعد نماز فجر، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا حصار مسجد میں کریں، پھر قبرستان جائیں، وہاں پہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے آیت الکرسی کو 11 دفعہ، درود شریف کو 11 دفعہ، اس کے بعد پھر سورہ یاسین کو پڑھیں، پھر 11 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھیں۔ سورہ یاسین کو 3 بار پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، 3 بار پڑھائی کرنی ہے آپ کو سورہ یاسین کی۔ اب آپ نے یہ عمل مکمل کر لیا، اب وہاں پہ بیٹھ کے اسی جگہ پہ بیٹھ کے 21 مرتبہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ ان تقوم قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اس آیت کو 21 بار پڑھیں، اس آیت کو وہیں پہ بیٹھ کر 21 بار پڑھیں، اور وہاں سے مٹی اٹھا لے، اس پہ پھونک مار کے پھر وہیں رکھ دے، پھر وہیں سائیڈ پہ رکھ دے کہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے، یا قبر کے اوپر ہی رکھ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عمل ہو گیا یہاں تک مکمل۔ 3 دنوں تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور اس کے علاوہ کوئی اور ٹائم نہیں ہے۔ کوئی مجھے پوچھے گا ظہر کے بعد حضرت میں کر لوں گا تو نہیں ہے، کوئی کہے گا عصر کے بعد کر لوں گا تو نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے سیکھا وہ ہم بتا رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں۔ اب کرنا یہ ہے کہ انگوٹھی، جو اس کا انگوٹھی ہے اس کو تیار یہاں سے بھی ملے گا آپ لوگوں کو، مگر یہاں سے آپ لوگوں کو شاید مہنگا مل جائے، میرے پاس سے یہ انگوٹھی آپ لوگوں کو مہنگا ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے، مگر آپ لوگ اس انگوٹھی کو خود بھی بنا سکتے ہیں، جا کے بنا لیں جو آپ کے لیے آسانی ہو، مگر یہ یہاں سے منگواؤ گے وہ بھی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ اس انگوٹھی میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک نمونہ آپ لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے، جو آپ اسکرین پہ دیکھیں گے آگے، کہ کالا سا گول دائرہ ہے، اس کے اوپر تعویذ لکھا ہوا ہے، مگر اصل میں یہ تعویذ اندر جو ہے چاندی میں بنے گا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کالا سا پتھر رکھنا ہوگا آپ کو، کالا سا اوریجنل پتھر، ٹھیک ہے، اوریجنل پتھر ہو، کوئی عام سا شیشہ وغیرہ نہ ہو، اوریجنل پتھر ہو، ٹھیک ہے، جس کو سلیمانی حقیق بھی کہتے ہیں اور انگوٹھے سلیمانی بھی کہتے ہیں، مگر یہ 2 نمبر چیز آج کل مارکیٹ میں بہت ساری ہیں، اصل چیز جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو مل جاتا ہے۔ اب اس انگوٹھی کے پاس آپ کو جو انگوٹھی بنانے والا ہے اس کو کہنا پڑے گا کہ بھائی اس میں جو چاند 2 لگے ہوئے ہیں، آپ سائڈ پہ دیکھیں، ایک سیدھی طرف ہوگا، ایک کعبے طرف ہوگا، الٹی طرف ہوگا، یہ 2 ہیں، ٹھیک ہے،
دو ہے۔ اب یہاں پہ آیت لکھا جائے گا قال عفریت من الجن، جو والی جو آیت ہے جو اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا، اور اس پہ لکھا جائے گا، اور اس پہ لکھا جائے گا۔ اب آپ اس سے کس طریقے سے مریضہ کا علاج کر سکو گے، تو اس کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں۔ آپ چاہے مریضہ آپ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یہ میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں، اور سورہ یاسین کی آگے کتاب آئے گی تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے حوالے سے بڑا جو ہے لکھنے والا ہوں، اس کے علاوہ لکھنے والا ہوں بڑے اعمال، تو اس کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں۔ آپ چاہے مریضہ آپ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یہ میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں، اور سورہ یاسین کی آگے کتاب آئے گی تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے حوالے سے بڑا جو ہے لکھنے والا ہوں، اس کے علاوہ لکھنے والا ہوں بڑے اعمال۔ تو اس کو کیا کرنا ہوگا کہ یہ انگوٹھی مریض کے سامنے یا اس کو پہنا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کہیں کہ بھئی اس کالے دائرے کو دیکھنا ہے، اور آپ کو سورہ یاسین کی پڑھائی کرنی ہے۔ انگوٹھی جو آپ نے تیار کر لیا، آپ کو طریقہ کار میں بتا دیا کہ یہ دو چاند جو لگے ہوئے چھوٹے، یہ کیوں لگے ہوئے، اس کے اندر کیا لکھا جائے گا۔ یہ انگوٹھی کچھ مہنگا پڑے گا مگر اس میں فوائد بہت سارے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے اس انگوٹھی کو تیار کرنے کے بعد اس کو مریض کے ہاتھ میں دینا، مریض کو کہنا بھائی اس کالے دائرے کے اندر دیکھتے رہو، جو پتھر ہے اس کو دیکھو۔ عامل سورہ یاسین کی پڑھائی شروع کر دے۔ جب پہلے مبین پر پہنچے تو یہاں پہ آپ کو قال عفریت من الجن والی جو آیت ہے اس کو 21 بار پڑھنا ہے، جو اسکرین پہ نظر آیا ہے آپ لوگوں کو، اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد واپس آپ کو دوسرے مبین پہ بھی 21 بار پڑھ کے مریض کو پھونک مارنا ہے، کہنا ہے کہ مریض کے اوپر اگر جنات ہیں تو اس انگوٹھی کے اندر حاضر ہو جائیں۔ مریض کے اوپر اگر جنات ہیں جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہا ہے، بادشاہ سلامت کے سامنے اس جنات کو پیش کیا جائے اور کہا جائے کہ کیوں اس کو تکلیف دیا جا رہا ہے اور کس وجہ سے اس کو تکلیف دیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے آخر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس انگوٹھے کے اندر بادشاہ سلامت کے پاس یہ مریض ہوگا، حتیٰ کہ عاملوں نے بھی سنا ہے اس عمل کو۔ یہ میں بتا رہا ہوں دعوے سے کہ بہت سارے عاملوں کو الحمدللہ میں نے یہ بنا کے دی ہے انگوٹھی، تو ان کو اس سے فائدہ ہوا ہے، اور انہوں نے بھی خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اس چیز کا۔ اس لیے میں یہاں پہ یہ عمل جو ہے کوئی دیتا نہیں ہے، مگر میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کچھ ایسے عاملین بیچارے موجود ہیں جن کا حق جو ہے جعلی عمل اس دنیا میں کھا رہے ہیں، تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اللہ ان کو تو جو جعلی ہوں گے ان کو تو کوئی اجازت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کو کوئی اجازت نہیں ہوگی، باقی جو الحمدللہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے۔ اب یہ ہے کہ اب آپ ان کو حاضر کریں گے، سارا معاملات بیان کریں گے۔ اب مریض کو کہا جائے کہ بھائی یہ معافی مانگے، جب معافی مانگیں گے اور مریض کا جسم اسی وقت ہلکا ہوگا، اسی وقت مریض کا جسم ہلکا ہوگا، اور بادشاہ سلامت سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے جو ہے خدام کو بھیجیں یہاں پہ تاکہ اس پہ دم بھی کرے، اور باقاعدہ دم مریض کو محسوس ہوگا۔ جو مریض پہ دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دم مریض محسوس بھی کریں گے۔ یہ ہو گیا جنات والا کیس، یہ ہو گیا جنات والا کیس جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آگے جو ہے جادو کا کیسے علاج کریں گے، تو جادو کے لیے بھی یہ ہے کہ انگوٹھی میں دکھایا جائے کہ جادوگر نے جو جادو کیا ہے کس نوعیت کی ہے، کس وجہ سے کی ہے، وہ سب بتلایا جائے گا۔ جو جادو کے اوپر مسلط ہیں شیاطین، وہ سب کچھ بتا دیں گے کہ بھئی اس پہ جادو کیوں کیا گیا ہے، کس وجہ سے کیا گیا ہے، کہاں پہ ہے، اور اسی جگہ سے وہ جادو چاہے عامل اس کو لے کے جائے وہاں پہ نکالے، یا یہیں پہ موکلوں کو کہا جائے کہ بھائی آپ اپنے جو ہے نا موکلات بھیجیں، اپنے خدام بھیجیں، تاکہ وہ اس جگہ سے اس جادو کو نکال کے بہا دے پانی کے اندر مریض کے سامنے، اور مریض مکمل طور پر صحت مند ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چاہے کتنا خطرناک سے خطرناک جادو کیوں نہ ہو، جس کے اوپر 1,00,000 جو ہے وہ جنات مسلط، شیاطین مسلط کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین نے چاہا اس کو مکمل طور پر شفا ہوگا۔
تو اس عمل کی جو اجازت ہے ان عاملین کو ہے جو باقاعدہ عامل ہیں، اور عام افراد اس عمل سے گریز کریں، اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ کل آپ کے اولاد کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو، کل آپ کے گھر کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اس لیے اس میں احتیاط شرط ہے۔ باقی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آسانی و خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔